بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ خلفائے راشدین کے اتباع، اطاعت اور احترام نصاب شریعت کا باب ہے، جبکہ اہل اطہار کی محبت میں جینا اور مرنا نصاب محبت کا باب ہے۔ کوئی سوال کرے کہ اطاعت امیر تو شریعت ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کو کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت نصاب محبت کا باب ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو محدود ہی نہیں کیا۔ احترام اور اتباع و اطاعت کی حد تو ہو سکتی ہے، مگر محبت کی حد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت نصاب محبت میں رکھ دی، تاکہ کوئی اس کو محدود نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ماہ سیام کی حدود و قیود کو بیان فرمایا، گویا ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ نصاب شریعت کا باب ہے، جبکہ ماہ ربیع الاول نصاب محبت کا باب ہے۔ ماہ سیام عابدوں کی عید ہے، جبکہ ماہ ربیع الاول عاشقوں کی عید ہے۔ عابدوں کی عید کا طریقہ بتا دیا گیا، مگر عاشقوں کو محدود اور محصور نہیں کیا گیا، بلکہ فرما دیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا باعث ہے، جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ان کے آداب اور مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جیسے چاہو مناؤ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اظہار میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں جیو، اسی میں مرو، اسی محبت میں تڑپتے رہو۔ تیری طلعت ماہ ربیع میں ہے، کیسے وصف ماہ سیام کریں۔ محبت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے دل میں رکھا، حتیٰ کہ چرند پرند، نباتات و جمادات بھی معرفت و محبت و مصطفیٰ سے آشنا ہے۔ ایک انسان اشرف المخلوقات ہو کر بھی اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، تو دوسری طرف وہ دراز گوش اس انسان سے افضل ہے جس کے دل میں تاجدار کائنات کی محبت بستی ہے۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دراز گوش حاضر ہوا اور آپ سے مخاطب ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آباء و اجداد میں 60 دراز گوش ایسے ہیں جن پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے، اور میں اپنی نسل کا آخری دراز گوش ہوں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں، مجھے آپ کی سواری کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں ایک یہودی کی قید میں تھا، یہودی جب بھی سوار ہونے کی کوشش کرتا میں جان بوجھ کر اسے گرا دیتا۔ اللہ اکبر، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مجھ پر صرف تاجدار کائنات ہی سواری کر رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ کبھی کبھار اس پر سواری فرمایا کرتے۔ اس نسبت مصطفیٰ کے مجسر آنے کے بعد وہ دراز گوش بھی عقل و شعور کا حامل ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی رضوان اللہ اجمعین کو بلانا چاہتے تو اس دراز گوش کو فرماتے کہ جاؤ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ دراز گوش جاتا، اپنے منہ سے اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو ان کو منہ سے اشارہ کرتا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اس دراز گوش کا دل تاجدار کائنات کی محبت میں اس قدر رچ اور وس چکا تھا کہ وہ ایک لمحہ کے لیے آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکتا۔ جب تاجدار کائنات نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے تابی و بے قراری کے متعدد واقعات اپنی جگہ، مگر اس دراز گوش کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی تاجدار کائنات کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دیوانہ وار مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا، بالآخر اس سے وہ جدائی برداشت نہ ہوئی اور ایک کنواں میں کود کر جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ عشاق اس ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی دیوانہ وار تاجدار کائنات کے گن گاتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، کائنات کی آمد کے ڈنکے بجتے پھرتے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ عاشقوں کو دیتا ہے، اس لیے اہل عشق اس ماہ کے دن رات اور ایک ایک لمحہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا تذکرہ، حسین مکھڑے اور کنڈل والی زلفوں کی باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ بس اس ماہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات کی باتیں کرتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرام کی باتیں کیا کرتے ہیں، خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس مہینے کو اس طرح منایا کرو جو اس مہینے کا حق ہے۔ یہی میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ تاجدار کائنات جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کا نور روح کائنات ہے، بس اس کائنات میں انہی کی خاطر جینے اور مرنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکے، ہمارا نام تاجدار کائنات کے عاشقوں میں لکھا جائے۔ بس ہمارے پاس کچھ ایسا عمل نہیں جو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے ہم قابل ہوں۔ ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہیں، کسی ایسی شے کا ساتھ نہیں ہے جس کو اپنا وسیلہ کہہ سکے۔ بس ایک شے ہے، وہ ہے نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نسبت ہمارا وسیلہ، ہمارا طرز، ہمارا چلن، ہمارا طریقہ، اسی نسبت میں ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد اسی نسبت کو مضبوط و مستحکم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، جب تک ہم مسلمان نہیں بن سکتے، جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ جب ہم عمل کریں گے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی پچھاڑ نہیں سکتی۔ ہم ہر جگہ پہ